نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کرتے استغفار اور درود پاک کو اپناتے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو جناب کیسی گزری ہے آپ سب کی عید؟ امید ہے کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت سی اچھی گزری ہوگی۔ اچھا، اس عید میں بھی ایسے لوگ بھی تھے جو کہ عید کی خوشیوں کو نہیں بٹور سکے۔ کیونکہ ان تک بکرے یا گائیں یا کچھ پیسے ایون کہ گوشت بھی نہیں پہنچ سکا۔ ہماری دنیا میں آج کل احساس بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیز ہمارے پاس ہے تو یہ ساری کی ساری ہی ہم کھا لیں۔ میں کہتی ہوں کہ اگر اللہ کے نام کا حصے کی بات نہ آئے نا تو کوئی اللہ کے نام پہ 1 روپیہ بھی نہ نکالتا، یا یہ حدیث نہ ہوتی، یا صدقے کی حدیث نہ ہوتی، یا صدقہ دینے سے ہمارا فائدہ نہ ہوتا تو نعوذ باللہ کہ ہم لوگ صدقہ بھی نہ نکالتے۔ اتنے پکے ہو گئے ہیں، یقین کریں آپ لوگ۔ عید پہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، دنیا کو پرکھا، اور مجھے یوں لگا کہ بس نہیں، اب وہ دنیا نہیں رہی۔ پہلے ایک الگ ماحول ہوتا تھا، عید آتی تھی تو سب ایک دوسرے کے لیے گوشت بھیجتے تھے، سب بھیجتے تھے، یعنی کہ ایک بندہ بھیجے اور دوسرا نہیں بھیجے، تب سب ایسے ہی بھیجتے تھے بلا غرض۔ اب بلا غرض کی محبتیں ختم ہو گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں پریشانیاں، مشکلیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ بہت ساری بہنوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ آپ ہی بہت پریشان ہیں، گھر کا کرایہ نہیں دے سک رہے۔ ایک بہت خوبصورت بہن ہے، بہت پیارا کمنٹ کیا انہوں نے کہ آپ ہی میں سورہ بقرہ پڑھ رہی ہوں، الحمدللہ میرے شوہر کا بیٹے کا کام کاج لگ گیا ہے اور وہ کام پہ جانا بھی شروع ہو گئے ہیں، لیکن ان مشکلوں کا کیا کریں جو ابھی سر پہ آئی ہوئی ہیں، گھر کا کرایہ دینا ہے۔ یار میرا دل اتنا خفا ہوا، میں یقین کریں اس دن سے میرا دل بند سا ہو گیا۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے اتنا دے اور آپ لوگوں کو اتنا دینا کہ آپ لوگ کسی کو اپنی مشکل پریشانی ہی نہ بتائیں، اور مجھے اتنا دے کہ اگر کوئی مجھے مشکل اور پریشانی بتائے تو میں اللہ کی خاطر اس کی اتنی ہیلپ کروں کہ اس کی زندگی کو بدل دوں۔ میں یہ چاہتی ہوں اللہ مجھے اتنا دے۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو مجھے اتنا دے کہ میں خوش ہو جاؤں، اور پھر میں تیرے راستے میں اتنا دوں کہ تو خوش ہو جائے۔ پر بس یہ اللہ کی دین ہے اور اللہ کی کرنی ہے۔ تو جناب آج بھی ایک بہت ہی خوبصورت سا وظیفہ، بہت ہی زبردست سا عمل آپ لوگوں کے لیے لے کر آ گئی ہوں، اور ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی جرنی بھی، کیونکہ مجھے کتنا فائدہ ہوا اس چیز سے۔ اچھا عید ہے تو عید سے ریلیٹڈ جرنی شیئر کروں گی، کیونکہ عیدیں جو ہیں نا وہ میں کہتی ہوں کہ ان کی ہیں جن کے آس پاس ان کے اپنے ہیں، وہ لوگ ہیں جن میں وہ خوش رہتے ہیں، جن کی وائبس انہیں خوشی دیتی ہیں، جن کے ماحول میں انہیں مزہ آتا ہے۔ اور جو ہماری طرح ہیں یعنی مسافر ہیں، ان کے ماں باپ ان سے دور ہیں، عیدیاں ان کی تنہائی میں گزر جاتی ہیں، تو ویسی ہی ایک خوبصورت سی جرنی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میری جرنی کیسی رہی، اور اس چیز نے میری کتنی ہیلپ کی اپنی لائف کو ہیل کرنے میں۔ یعنی دیکھیں ہر کسی کی نا زندگی میں مشکلیں ہوتی ہیں، ٹینشنیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں پیسہ بہت ہوگا نا تو راتوں کی نیند نہیں ہوگی، اور پیسہ نہیں ہوگا تو بھی راتوں کی نیند نہیں ہوگی۔ تو ثابت یہ ہوا ہے کہ دونوں ہی چیزوں میں انسان ہر حال میں پریشان ہی ہے، الا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی چیزوں کو گننا شروع کر دیتا ہے اور پریشانیوں کو گننا چھوڑ دیتا ہے، تو اس میں شکر آ جاتا ہے، تو بس پھر اس کی زندگی کی آدھی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی وہی بات ہے کہ کیسے مشکلوں کا حل کیا جائے۔ یہ جو زندگی ہمیں مشکل وقت دکھاتی ہے، صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا مشکل وقت، صحت بھی ہو سکتی ہے، اولاد بھی ہو سکتی ہے، رشتوں کی دوریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اب اس چیز کو وہ بہنیں سمجھ سکتی ہیں نا جو دور ہوں گی، جو باہر ملکوں میں رہتی ہوں گی، جو علاقوں سے مطلب دور علاقوں میں شادیاں ہوئی ہوں گی، تو ان کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ بھی بہت بڑی مشکل ہوتی ہے زندگی گزارنے کی۔ جب آپ تھک جاتے ہیں، جب آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کہیں جائیں، کہیں بیٹھیں، کسی کے ساتھ دل کی بات کریں، اور دل کی بات بھی کیا، بس کیا ہی بات ہوگی ہمارے دل کی، لیکن پھر بھی انسان کہتا ہے کہ کبھی کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم جا کے یقین کریں، ہم گھر سے بھی نکل جائیں نا آپ، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آدھی ٹینشن تو آپ کی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم ہاؤس وائف اتنا گھر میں رہتے ہیں، اتنا کہ پھر ہم گھر میں رہتے ہیں چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہی جرنی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ساتھ آپ کو بتاتی ہوں کہ زبردست وظیفہ، اور ساتھ میں آپ لوگ ولاگ میں دیکھ رہے ہوں گے
میری عید کی کلیننگس کیونکہ بالکل میں لو ہو رہی تھی، گھر کے کام بھی بہت تھے، ماشاءاللہ بچوں کی چھٹیاں، بچوں نے گھر میں آگ برسائی ہوئی تھی، بس بہت ہی پریشان کیا ہوا تھا، اور ساتھ ساتھ میں سر کا درد بھی چل رہا تھا اور گھر کے کام بھی چل رہے تھے، تو میں بالکل ولاگ بنا نہیں پائی، ویڈیو بنا کے میں نے رکھ لی۔ میں نے کہا چلے عید کے بعد اپنی بہنوں کے ساتھ ولاگ بھی شیئر کریں گے اور پیاری پیاری باتیں بھی۔ تو ولاگ میں تو آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے جو نارمل صفائیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ چائے کی پتی کی جو چھنی ہوتی ہے اتنی خراب ہو جاتی ہے کالے تل سے گھسنے کے بعد بھی ویسی کلیننگ نہیں ہے، تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ جو تیزاب آتا ہے، آج کل تیزاب اتنے کوئی تیز نہیں ہے، آپ چاہیں تو آپ گلوز بھی پہن سکتے ہیں، تو وہ تیزاب ڈال کے جو ہے نا میں ہلکی سی اپنی چائے کی پتیلی اور چھنی کو دھوتی ہوں، وہ بہت ہی ایک آدھ مہینہ بہت صاف ستھری چمک ایسے جیسے نہیں آئی ہو، تو یہ میں ٹرک کرتی ہوں۔ چلے آتی ہوں اپنی ویڈیو کے ٹاپک کی طرف کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ دیکھیں، میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں کہ استغفار، درود پاک، سورہ بقرہ، الحمدللہ، روزانہ کا سبق یعنی کہ روزانہ کا قرآن کی تلاوت، کبھی آدھا پارہ کبھی پورا پارہ پڑھ لیتی ہوں۔ یہ ایک میرا ایک اپنا، جب مجھے لگتا ہے کہ میں پڑھ سکتی ہوں تو میں پڑھ لیتی ہوں، ورنہ خود پہ بوجھ نہیں ڈالتی، آدھا سے پارہ پڑھ لیتی ہوں، کبھی پونا بھی پڑھ لیتی ہوں، پھر ساتھ میں الحمدللہ سورہ واقعہ پڑھ لی، سورہ ملک پڑھ لی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت عمل جو میں شادی سے پہلے سے لے کر اب تک کر رہی ہوں، یعنی اس عمل میں نے بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی نا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ چیز بہت ہی خوبصورت ہے اور آپ کے ساتھ مجھے شیئر کرنی چاہیے، اور کیوں میں نے اب تک یہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی، میں یہ سوچ رہی تھی۔ میں نے کہا چلیں آج آپ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی گپ شپ بھی لگائیں گے، اپنی جرنی بھی بتائیں گے، اور آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ اس وظیفے نے مجھے کتنا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ساتھ دیا ہے میرا زندگی میں۔ اچھا، یہ وظیفہ ہے سورہ یاسین کا۔ اب اس میں بہت سارے مختلف طریقے ہیں سورہ یاسین کے، لیکن جو میں نے کیا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگ جب علم کے دور میں تھے تو نا الحمدللہ ہمیں نا معلمہ نے سورہ یاسین اور سورہ ملک، سورہ رحمان، سورہ واقعہ الحمدللہ پڑھ پڑھ کے ہی حفظ ہو گئی، لیکن یہ جو علم کے دور میں خاص صورتیں میں نے حفظ کی نا وہ سورہ رحمان تھی، وہ سورہ یاسین تھی، اور سورہ ملک تھی، یہ دو تھیں۔ تو کیا ہے بتانے کا مقصد یہ کہ آپ لوگوں کو یہ میں نے حفظ کر لی تھی سورہ یاسین، اور اب اتنی اچھی عادت ہو گئی تھی نا کہ جب اسکول سے یعنی مدرسہ سے گھر آتی تھی نا تو پوری سورہ یاسین میں وین میں پڑھتے پڑھتے سو بھی جا کرتی تھی، بہت سکون دیا کرتی تھی۔ اس وقت اس کے فائدے کو نہ محسوس ہوئے اور نہ سمجھ آتے تھے، بس اللہ کے قرآن تھا، خوبصورت قرآن تھا، یاد ہوا تھا، ایک بچپنے کا دور تھا، پڑھتے تھے، لیکن اس کو میں نے کنٹینیو رکھا۔ ایون جب میری شادی بھی ہوئی نا تو شادی سے ایک دن پہلے بھی میں اپنا سبق، اپنا قرآن، اپنی یاسین، مطلب سب نارمل میری زندگی کے ایک حصہ تھے۔ شادی کے بعد یہ ہوا کہ پھر جب میں یہی سورہ یاسین وغیرہ ہی پڑھتی تھی، الحمدللہ آج تک پڑھ رہی ہوں۔ کبھی اگر ایک آدھ دن چھوٹ گئی تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن روٹین یہی ہے کہ میں سورہ یاسین پکی پڑھتی ہوں ان سب چیزوں کے ساتھ۔ تو اس نے مجھے کتنا فائدہ دیا یار، میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ زندگی میں کہیں بھی مشکل آئی تو آسانی آئی، اور زبردست قسم کی آسانی آئی، کہیں بھی مجھے پریشانی ہوئی تو پھر اس کے بعد خوشی ملی۔ اکثر کیا ہوا کرتا ہے نا، جب میری شادی ہوئی تو کو بتا رہی ہوں نا کہ یہ چاہے بہت بھی خوشیاں ہوں انسان کی زندگی میں، پیسہ ہو، دولت ہو، سب کچھ ہو، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں جو رشتوں کی کمی ہوتی ہے نا، جو قریبی، جو کہ ماں باپ ہوتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ بڑے خوبصورت رشتے ہوتے ہیں، تو ان کی کمی کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ تو میری عیدیں ایسی ہوتی تھی نا کہ میں کو بتا نہیں سکتی۔ اول تو میں نے عید میں نا شیر خورمہ پکانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ سارے گھر میں شیر خورمہ صرف میرے لیے بنتا تھا، کیونکہ میں ہی کھاتی تھی وہ شوق سے۔ اور جب میری شادی ہوئی تو میں شیر خورمہ جب بنانے کھڑی ہوتی تھی نا تو میں آنسوؤں سے رویا کرتی تھی، اور پھر مجھ سے کھایا بھی نہیں جاتا تھا وہ شیر خورمہ۔ اس طریقے سے اور چیزیں بھی، یعنی میں نے بہت حد تک، میں نے شادی کے 1-2 سال تو بالکل عید مطلب نہ ہونے کے برابر منا لی، شوہر کے دل کی خاطر کپڑے پہن لیے کہ وہ کیا سوچیں گے یا وہ کیا کہیں گے، وہ بھی غصہ کرتے مجھے کہ تم کیا ہر ٹائم، بس خیر ہے ابھی تو منانی ساری دنیا منا لیا، پر مجھے اپنی وہی رشتے، اپنی وہی خوشیاں، اپنا وہی اپنی کراچی کی عیدیں یاد آتی تھیں، اپنا وہ بچپن، وہ سہیلیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا۔ اور پھر شادی کے بعد میں یہ بات ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ شادی کے بعد زندگی بدل جاتی ہے، لیکن یار یقین کریں میں ہمیشہ اللہ سے ایک چیز مانگتی تھی کہ یا اللہ پاک مجھے تو صبر دے، یا اللہ پاک تو مجھے صبر دے زندگی میں، زندگی مطلب دوری میں، مسافری میں، مجھے بس بہت ابھی بھی میں وہ دن نہیں گزرتا جس دن میں اپنے امی ابو کو یاد نہ کروں،
بس ایک عجیب سی ہی محبت شروع سے رہی، اور شادی کے بعد جب دور اتنا ہو گئی نا کہ بس پھر وہ محبت جو ہے نا وہی باتیں پاگل پن میں بدل گئی ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ میں نے سورہ یاسین نہیں چھوڑی، بس سورہ یاسین پڑھتی گئی اور پڑھتی گئی۔ آج الحمدللہ شادی کے 10-12 سال ہو رہے ہیں، سورہ یاسین الحمدللہ اب بھی پڑھ رہی ہوں۔ لیکن اس سے فائدہ کیا ہوا، میں آہستہ 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 بیٹی ہوئی، پھر بیٹا ہوا۔ بس جب بیٹی ہوئی نا اس کے بعد شادی کے 2 سال بعد زندگی میں ماشاءاللہ اتنا چینج آیا، مطلب میں نے اپنی سوچ کو پہلے تو بدلا، اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کو لے کے چلتی رہی تو مجھے بہت حد تک صبر آ گیا، مجھے بہت حد تک اپنی زندگی میں نا ایک وہ کہتے ہیں نا اطمینان، پرسکونیت جو ختم ہو جاتی ہے، ہم سوچوں سے ختم کر دیتے ہیں، وہ آ گئی۔ اور یقین کریں میں لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتی ہوں، بہت بڑی بڑی مشکلیں، بہت بڑی بڑی پریشانیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں، ہماری زندگی میں بھی آتی ہیں پریشانیاں، میری زندگی میں بھی آتی ہیں، ہر کسی کی زندگی میں پریشانیاں، تو بتایا نا، امیر ہے تو امیر کی زندگی کی الگ پریشانیاں ہیں، غریب ہے تو غریب کی زندگی کی الگ پریشانیاں ہیں، لگی ہوئی ہیں۔ لیکن بات کا مقصد یہ ہے کہ سورہ یاسین نے میری زندگی کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل دیا، میرے ہر دکھ کو صبر میں بدل دیا، میری ہر غلطی یعنی میری جو ناسمجھیاں تھیں انہیں سمجھداری میں بدل دیا۔ الحمدللہ اب مجھے ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے، اب یہ وہ نہیں ہوتا ہے اتنا، ہاں یاد آتی ہے، سب کی آتی ہے، بات بھی فون پہ ہوتی ہے، اب تو ویڈیو کال کا دور ہے۔ ہماری شادی اس کے وقت تو نیٹ بھی نہیں تھے اور موبائلیں بھی نہیں تھیں ہمارے پاس، لیکن یہ ہے کہ اب بہت مجھے یہ لگتا ہے کہ سب عرصے میں میری جو چیز ہیلپ کرتی رہی نا وہ روزانہ سورہ یاسین کا پڑھنا تھا۔ میں اگر گھر کا کام بھی کر رہی ہوں تو سورہ یاسین میں اگر لگتا رہا کہ قرآن کھولنے کا وقت نہیں مل رہا تو میں حفظ تھی تو پڑھ لیتی تھی، لیکن الحمدللہ بہت فائدہ دیا۔ اور جو بہنیں چاہتی ہیں نا کہ ان کی پریشانی فوری حل ہو، فوری حل، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو آپ نے اپنی زندگی میں سورہ یاسین کو روزانہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یقین کریں آپ 1-2 مہینہ پڑھیں گی نا، اس کے بعد آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ آپ کو وہ حفظ ہونی شروع ہو گئی ہے، آپ خود ہی پڑھنا شروع کر دیں گی، اور کوشش کریں حفظ بھی کر لیں۔ اور جو ہے نا آپ نے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انسٹنٹ دعا قبول ہو فٹافٹ والی کہ بس یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو آپ نے صلاۃ حاجت پڑھنی ہے، اور صلاۃ حاجت کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے اپنی حاجت مانگیں، صبر مانگیں، کوئی برائی نہیں ہے ان چیزوں کے مانگنے میں، اللہ پاک نے چیزیں رکھی ہیں۔ بعض اوقات انسان کے دل کو تسلی نہیں، مجھے بتائیے نا آپ کو، شادی ہو گئی سب اچھے تھے لیکن کیا تسلی دل کو کہ دور ہو گئی ہوں، رشتے نظر نہیں آتے تھے اپنے، تو بس وہ بھی ایک پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز وہ سمجھ سکتے ہیں نا جو اپنے گھر والوں سے دور ہوئے ہیں، وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جو اپنے نزدیک قریبی بندوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ میں جس کے اوپر نہیں آتی وہ نہیں سمجھ، کہتے ہیں قبر کا حال مردہ جانتا ہے، تو ویسے ہی مسافری کا حال بھی مسافروں کو پتہ ہے۔ تو بس بتانے کا مقصد یہ تھا آپ لوگوں کو کہ میری پیاری بہنوں اپنی گھر کی زندگی میں سورہ یاسین کو لے کر آئیں، پڑھیں اور کوشش کریں حفظ کر کے رکھیں، اور جب اب اللہ سے اس بات منوانی ہو اپنی تو بس آپ نے صلاۃ حاجت پڑھی 2 نفل، 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھی اور اللہ سے دعا مانگ لی، اور اب بھروسہ پورا اللہ پر رکھنا ہے اور یقین کہ اللہ مجھے دے گا ہی دے گا، یقین کریں تعالیٰ آپ کو وہی چیز دے گا یا اس کا الٹرنیٹیو کوئی اور چیز دے گا جو اس سے بہتر ہوگی آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جناب یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور یہ تھا میرا چھوٹو سا بکرا جو عید پہ ہم نے قربان کیا۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر شکر کریں، ہر حالت میں اللہ کا شکر کریں، یقین کریں زندگی روز بروز بہتر بنتی جائے گی۔ جب تک میں سوچی تھی نا کہ میری زندگی یہ کیا ہے، میں دور ہو گئی ہوں یہ وہ، تو یہ ایک ناشکری تھی، اور نا اکثر مجھے میرے ابو کہتے تھے کہ تم ناشکری مت کیا کرو، تو مجھے ان کی بات بڑی ہی بری لگتی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہاں جب سے میں نے شکر گزاری کرنی شروع کی ہے نا تو تب سے میری زندگی میں بہت زیادہ چینج آیا ہے۔ جناب لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔